اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی معززین شہر اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ استقبالیہ تقریب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور آپ سبھی لوگوں کی محنت شاقہ کی بدولت مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حالات بہت سخت تھے اور جن سے ہمارا مقابلہ تھا انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور اس الیکشن میں کامیابی کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ گنڈا گردی، دادا گیری کے ساتھ بوگس ووٹ کی تیاری، 30,000 بوگس ووٹ ڈالنے کی تیاری تھی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی ووٹ ڈالی گئی، لیکن ہر پولنگ بوتھ پہ جانے کے بعد ہمیں یہ خبر ملتی تھی 50 عورتیں مرد کھڑے رہتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہماری ووٹ بوگس ڈالی جا چکی، اور انہوں نے چن چن کر کے جو ہمارے ووٹر تھے انہی لوگوں کی ووٹ ڈالی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے الیکشن جیتا تھا 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے، اس مرتبہ انہوں نے یہ لیڈ ختم کر کے جیتنے کے لیے روپیے پیسے کی ریل ٹیل کر دی تھی۔ نیا پورا، اسلام پورا اور بیچ کے اس پٹے پر جہاں ہمارے ووٹر ہیں یہاں دھوم سے پیسہ انہوں نے بانٹا۔ میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بانٹنے والوں کو پیسہ تو دے دیا تھا، لیکن آپ تھوڑی سی جانکاری بھی لے لو۔ جن کو آپ نے پیسہ دیا تھا انہوں نے فارم ہاؤس خریدا ہے، انہوں نے پلاٹ خریدے ہیں، انہوں نے لوگوں کا قرضہ چکایا ہے۔ مارکیٹ کا جو پیسہ باقی تھا مارواڑیوں کا، یارن بیپاریوں کا، رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر کے پیسہ پہنچایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے ان کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے 3 لاکھ ووٹروں کو پیسہ دیا ہے۔ کتنے ووٹروں کو؟ 3 لاکھ ووٹروں کو پیسہ دیا ہے۔ اس میں سے 1.5 لاکھ بھی ہم کو ووٹ دیں گے تو ہم چن کر کے آ جائیں گے۔ یہ ان کی تیاری تھی اور واقعی انہوں نے پیسہ اسی طرح بانٹا، لیکن پیسہ ووٹروں تک نہیں پہنچا۔ بیچ میں جو لوگ تھے وہ پیسہ گھر لے کے چلے گئے۔ اس لیے ان کو میرا مشورہ ہے تھوڑی سی انکوائری کرو آپ کہ آپ کا پیسہ بٹا صحیح طریقے سے کہ نہیں بٹا۔ اور ہم تو بولتے کہ 162 ووٹ 20-1 لاکھ روپیہ اور بانٹ دیتے تو یہ بھی مل جاتی نا ان کو۔ ابھی جیسے انہوں نے ٹینشن چوک پر ایک ادارے کو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، 10 لاکھ روپیہ دیا تھا ووٹ خریدنے کے لیے، وہاں سے ان کو 23 ووٹ ملی ہے۔ اب 10 لاکھ کو آپ 23 پر اگر بانٹو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کو ایک ووٹ 30-40 ہزار روپیے کی پڑی ہے۔ اس انداز میں انہوں نے پیسہ بانٹا، لیکن وہ قدرت کو بھول کر کے چل رہے، قدرت کو بھول کر کے چل رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جو کریں گے ہم ہی کریں گے اور ہم جو کریں گے وہی ہوگا۔ قدرت کو بھول کر کے بات کر رہے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں بات صحیح بھی ہے یا نہیں، انہوں نے 150 لوگوں کو نیا کپڑا سلوا کر کے دیا تھا کہ میں جیتوں گا تو جیت کا سرٹیفکیٹ جب میں لینے کے لیے جاؤں گا تو تم لوگ میرے ساتھ چلنا۔ یعنی یہاں تک ان کی تیاری تھی۔ اور ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان جو روزہ رکھ رہے تھے، جو منت مان رہے تھے، جو دعائیں کر رہے تھے، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر بات ہے اگر قدرت کا مذاق اڑایا جائے گا اور شریعت کے وہ احکامات جو ہماری شریعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں
اگر اس کو تم اس طرح مذاق کا موضوع بناؤ گے تو قدرت تو تم کو سبق دے گی نا. کہتے ہیں نا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. چھت پہ چڑھنا تھا, رسی کا پھندا ڈالا اور رسی پکڑ کے چل رہے تھے. چھت پر پہنچنے کے لیے بس 1-2 ہاتھ رہ گیا تھا, رسی ٹوٹ گئی. قدرت کو بھول کر کے غرور اور تکبر. آپ ان کی تقریریں سنو, 1-1 گھنٹہ بولتے تھے نا, 1-1 گھنٹہ, اور کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ. قدرت نے ایسا جھٹکا دیا 5 سال نیند نہیں آئے گی, 5 سال نیند نہیں آئے گی. معلوم پڑا گھر جا کر کے گلے لگ لگ کر کے گھر کے سب لوگ رو رہے تھے. تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کر لینا تھا. ہم تو ظاہر بات ہے بے دست و پا تھے. درمیان میں ہفتہ بھر تو میری بیماری میں نکل گیا. جب مجھے اٹیک آیا اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تو انہوں نے جشن منایا اور یہ چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں, الیکشن یک طرفہ ہو جائے. رات میں شراب اور کباب کی مجلسیں لگی. دھیرے دھیرے سب خبریں آ رہی ہیں. ظاہر بات ہے دشمنوں کا خوش ہونا بہت زیادہ دکھ اور تکلیف دیتا ہے. اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء, کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کے خوشیاں منانے سے. بیماری آتی ہے جاتی ہے, لیکن کسی کی بیماری پر آپ جشن مناؤ گے, کسی کی بیماری پر آپ خوشیاں مناؤ گے تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نے سبق دے دیا, اور ایسا سبق دیا کہ یہ زخم 5 سال تک چاٹتے رہیں گے, بھرے گا نہیں, 5 سال تک نہیں بھرے گا. اور ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ آج جتنی طاقت سے یہ لڑ لیے, 30-35 ہزار بوگس ووٹوں کی تیاری کے ساتھ, دولت کی ریل پیل کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کو مینج کر کے سب کچھ کر لیا, اور 3 لاکھ ووٹ خریدنے کے لیے انہوں نے اندھا دھند پیسہ بانٹا, ہار گئے. اب آئندہ اتنی تیاری کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. ہو گئی ہولی دیوالی ہو گئی. میں اپنے کارپوریٹروں میں ببلو قریشی ہے, امانت اللہ پیر محمد ہے, عارف سلوٹی ہے, اور اسی طرح شہر بھر میں جتنے ہمارے کارپوریٹر ہیں, اور اسی طرح ہمارے رفقا الحاج یوسف الیاس صاحب ہیں, صوفی انیس قادری صاحب ہیں, شفیق رانا صاحب ہیں, عیدی امین ہے, اور بہت سارے سینکڑوں لوگ ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ایسے نوجوان ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جن کی محبتوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی, محنت کی, کوشش کی, اور جب میں بیمار پڑا تو ہمارے نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ میں مفتی اسماعیل, یعنی میرا الیکشن انہوں نے خود لڑا, اور ہمارے پاس کوئی کارپوریشن سے لوٹی ہوئی دولت نہیں تھی, آر ایس ایس اور بی جے پی کا دیا ہوا سرمایہ نہیں تھا. ہم تو بس سبق کے درجے میں جو تھا کر رہے تھے. ان کا الیکشن لڑنے کے لیے ناگپور سے ٹیم آئی تھی, دلی سے ٹیم آئی تھی, اور کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے. یہ بولنے لگے ہم تو بلو پرنٹ پر الیکشن لڑ رہے, اور انہوں نے ایسا پروگرام بنایا تھا کہ ان کا ایک ورکر بس 25 ووٹ ڈلوا دے, جو اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ یہ 10 گھر, اتنا ووٹ اس کو گرانا ہے, پھر اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ جانا. ایسی تیاری تھی. جیسے بی جے پی الیکشن لڑتی ہے, ان کی ٹیم آئی تھی اور اسی تیاری کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن بہرحال فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں پر ہوتا ہے, زمین پر نہیں. فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے. ہماری دعائیں, ہماری عبادتیں,
ہمارے روزے، ہماری منتیں، ہم تو قدرت کو، پروردگار کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، پھر شہر کے ہر اس فرد کا جو اس الیکشن میں جس نے بھی جیسے بھی ہماری مدد کی، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار عالم اس شہر کے لیے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب